بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، لا تقدموا، مت پیش قدمی کرو، مت آگے بڑھو، بین یدی اللہ و رسولہ، اور اس کے رسول کے سامنے، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی مت کرو، ان سے آگے مت بڑھو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ یہ اصل میں ایک واقعہ پیش آیا، بلکہ مفسرین نے تو تقریباً 6 واقعات ایسے لکھے ہیں کہ جو سب ہی اس آیت مبارکہ کے شان نزول یا پس منظر بن سکتے ہیں۔ مشہور جو واقعہ ہے وہ یہ تھا کہ قبیلہ بنو تمیم، وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہمارا کوئی امیر مقرر فرما دیجیے۔ تو اس محفل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ تو اس سے پہلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ فرمائیں یا اہل مجلس سے مشورہ طلب فرمائیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خود سے ایک رائے پیش کی کہ فلاں صاحب وہ اس بنو تمیم قبیلے کے امیر ہو جائیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک اور صاحب کی رائے دی، حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ عنہ کی رائے دی کہ یہ اس قبیلے کے امیر ہو جائیں۔ تو وہ تھوڑا آگے بڑھ کر یہ دونوں حضرات اپنی اپنی رائے کے کچھ دلائل بھی دینے لگ گئے کہ نہیں، ایک صاحب فرمانے لگے کہ یہ بہتر ہیں، دوسرے فرمانے لگے نہیں یہ بہتر ہیں، اور بات کرنے کے اندر تھوڑی سی آواز بھی بلند ہو گئی۔ تو اس موقع پر اللہ جل شانہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ آپ حضرات سے ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے رائے طلب نہیں فرمائی، اور آپ علیہ السلام نے خود سے ابھی تک رائے دی بھی نہیں ہے۔ تو آپ حضرات کو انتظار کرنا چاہیے تھا کہ آپ علیہ السلام کوئی فیصلہ صادر فرمائیں یا آپ حضرات سے رائے طلب فرمائیں، پھر آپ حضرات گفتگو شروع کریں، ورنہ ہماتن گوش رہنا چاہیے اور آپ علیہ السلام کی رائے کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے پہلی آیت سورہ حجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، پیش قدمی مت کرو۔ اب یہ چونکہ آیت عام ہے، اس کا مفہوم عام ہے، چاہے گفتگو کے اندر پیش قدمی ہو اس سے بھی منع کر دیا گیا، چاہے کوئی فیصلہ کرنے کے اندر پیش قدمی ہو اس سے بھی منع کر دیا گیا، چاہے کسی مجلس میں کھانے کی مجلس ہو تو کھانے میں ابتدا کرنے کی بات ہو تو اس سے بھی منع کر دیا گیا، چاہے چلنے کے اندر ہو تو اس میں بھی منع کر دیا گیا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چلنے میں آگے مت بڑھو، پیچھے رہو۔ تو جتنی بھی آگے بڑھنے کی صورتیں تھیں وہ تمام صورتیں اس آیت مبارکہ میں داخل ہو گئیں۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادب امت کو سکھا دیا گیا، اور حضرات علماء کرام اور مفتیان اعظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی وارث اور جانشین ہیں، تو جو آداب آپ علیہ السلام کے بیان ہوئے وہی آداب ان کے علمی ورثاء کے بھی بیان ہو گئے۔ تو لہذا امت کو اس ضمن میں یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں دے دی کہ جب علماء موجود ہوں، مفتیان کرام موجود ہوں، تو تمہیں رائے دینے کی اجازت نہیں، اور چلنے کے اندر بھی تمہیں ان سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ اور اس کی
دلیل خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ملتی ہے کہ جب ایک موقع پر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے چلنے میں آگے ہو گئے، آگے چل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ابو درداء تم ایسے شخص سے آگے بڑھ کر چلتے ہو جو دنیا کے اندر بھی سب سے اعلیٰ ہے اور آخرت میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، تم ان سے آگے بڑھ رہے، حالانکہ خود حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کوئی معمولی ہستی نہیں تھی، وہ بھی جبال العلم تھے اور ان کے سینے میں بھی علم کا ایک سمندر وہ موجزن تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے فرق مراتب سکھایا کہ کچھ بھی ہو جائے ابو بکر تم سب سے افضل ہیں، اور یہ بھی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام کے بعد وہ افضل ترین ہستی جس کے اوپر اس دنیا کے اندر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ تو اسی اشارے سے اسی ضمن میں امت کے جو علماء ہیں، مفتیان ہیں، ان سب کے آداب بھی اس آیت مبارکہ میں بیان ہو گئے کہ پیش قدمی مت کرو۔ اب دیکھ لیں ہوتا کیا ہے کہ جی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے، پاس میں ان کے کوئی مرید صاحب بھی بیٹھے ہیں یا دوسرے سائل بیٹھے ہیں، اس سے پہلے کہ مفتی صاحب بات شروع کریں وہ بول پڑتے ہیں کہ بھائی اس کا حل تو یہ ہے، حالانکہ بہت سارے فتوے بھی اشخاص اور کیفیات و حالات کے اعتبار سے بدل جاتے ہیں، جن مسائل کی بنیاد عرف پر ہوتی ہے، جب عرف بدلتا ہے تو مسئلہ بدل جاتا ہے۔ بہرحال اس ضمن میں یہ حکم بھی آ گیا، اور آگے شاطمہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورہ محمد۔ یہ آیات ویسے پہلے آتی ہیں کیونکہ سورہ محمد پہلے ہے، سورہ حجرات بعد میں، لیکن لکھنے میں ذرا پس و پیش ہو گیا، اس لیے ہم نے جیسے لکھا گیا اس کے مطابق ہی اس کو بیان کر دیا۔ دوسری آیت مبارکہ سورہ محمد کی آیت نمبر 7 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ایک ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، بہت اہم بات، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، تمہارے پاؤں دشمن کے مقابلے میں جما دے گا۔ اللہ کی مدد کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ، ایک کلیہ اور ایک وعدہ گویا کہ ان آیات میں کر لیا کہ شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کے لیے وہ سر بکف ہو جاؤ۔ اگر تم اپنا تن من دھن اللہ کے دین کی سربلندی، سرفرازی کے لیے، پورے دنیا میں عام کرنے کے لیے اور اس کو بلند اور نافذ کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دو گے، تن من دھن کی بازی لگا دو گے، تو پھر اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ تم اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہو، جن سے اللہ نے دوستی اور قلبی تعلق رکھنے سے منع کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اللہ اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دوستی کرنے سے منع کیا، تم ان سے دوستی کی پینگیں بڑھاتے رہو، امیدیں باندھتے رہو، ان کو اپنا سرپرست سمجھتے رہو اور ان کی شرائط اپنی عوام کے اوپر لاگو کرتے رہو، کشکول لے کر ان سے قرضے سود کے بنیاد کے اوپر وصول کرتے رہو اور اپنی عوام پر اس کا بوجھ ڈالتے رہو، اور اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کرتے رہو، اپنے معاملات میں، اپنی معاشرت میں، اپنی سیاست میں، اپنی جو ہے لین دین کے معاملات میں، تمام کے اندر اللہ سے تم دشمنی کرو اور پھر دعائیں مانگو کہ اللہ ہماری مدد کر دے، پھر اللہ مدد نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ سود عام ہو اور سودی نظام کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کے دشمنوں سے دوستی چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہ ہوں
اور اللہ کے دین کو اس ملک کے اندر نافذ کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، اب ہم لمبے لمبے نفل پڑھتے رہیں، رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں، اے اللہ ہماری مدد فرما، اللہ تعالیٰ فرمانے پھر میں مدد نہیں کروں گا۔ آپ دیکھیں کہ احد کا موقع ہے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود، اور جبل رمات کے اوپر چند تیر انداز صحابہ کو آپ علیہ السلام نے متعین فرمایا کہ تم لوگوں نے 50 کے دستہ تھا، یہاں سے نہیں اترنا، جی ہاں جی 50 تیر انداز سے، اور ان کا دستہ وہاں مقرر فرمایا کہ تم لوگوں نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، بھلے ہم جیتیں یا ہاریں۔ تو مسلمان تو اول وہلے میں ہی غالب آ گئے، کافر بھاگنے لگے اور مسلمان ان کو قتل کرنے لگے، مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ تو ان احباب کے دل کے اندر سب نہیں، چند نے یہ سوچا کہ جنگ ختم ہو چکی، جنگ جیتی جا چکی، اب تو مال غنیمت اکٹھا کرنا ہے، تو ہمیں بھی چلنا چاہیے اور اس درے کو خالی کر دینا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کا حکم پورا ہو گیا، یہ نہیں وہ سوچ رہے تھے کہ ہم آپ علیہ السلام کے حکم کو اب توڑ دیں، چھوڑ دیں، وہ سمجھتے تھے کہ حکم کا منشا پورا ہو گیا، بس جو کرنا تھا وہ ہو گیا، اور وہ بھی تمام نہیں، اکثر وہاں سے اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جنگ کا پانسا پلٹ دیا، جیتی ہوئی جنگ وہ ہزیمت سے بدل گئی، اور ایک بڑی صحابہ کرام کی تعداد وہ شہید ہو گئی، اور بہت کچھ حضرات تو اپنے مسلمانوں کی ٹیک کے تلے آ کر وہ شہید ہو گئے۔ تو دیکھیں وہ حضرات یعنی ایک حکم کو چھوڑ رہے ہیں اجتہاد کی بنیاد پر، آپ اس کو کہیں گے کہ لغزش ہو گئی، اجتہادی خطا ہو گئی، کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب حکم باقی نہیں رہا، اور امت آج کیا سمجھ کر چھوڑتی ہے؟ یار سنت یہ کیا ہو گیا؟ آپ کسی سے کہیں کہ آپ نے یہ کیا حال بنایا ہوا اپنا، تو وہ آگے سے کہے گا کہ بھائی سنت ہی تھی نا، کوئی فرض واجب تو نہیں میں نے چھوڑ دیا۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ صحابہ کرام میں اور ہم میں یہی فرق ہے، وہ سنت پر جان دیتے تھے سنت سمجھ کر، اور ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں سنت سمجھ کر کہ سنت ہی تو ہے، وہ کہتے تھے سنت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مذاکرات کے لیے اہل مکہ کے پاس تشریف لے گئے، رؤسائے قریش کے پاس تشریف لے گئے، تو قریش میں جاہل عرب کے اندر یہ عادت تھی کہ جو اپنے آپ کو بڑا سردار کہلواتا تھا یا سمجھتا تھا یا ہوتا تھا، وہ اپنی چادر کو اتنا ہی زیادہ زمین پر گھسیٹ کر چلتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے اپنے ٹخنے ننگے کیے ہوئے تھے۔ اب جو صاحب ان کے ساتھ تھے کہ میں ان کی ملاقات کرواؤں گا رؤسائے قریش کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ عثمان آپ اپنی شلوار کو تو یا جو بھی انہوں نے لنگی ازار باندھا ہوا تھا اس کو تو نیچا کرو، یہ کیا کیا ہوا ہے، اوپر چڑھائی ہوئی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑی سادگی سے بات فرمایا ہاں کذا ازار حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار ہے، میں اسے نیچے نہیں کروں گا۔ وہ سنت جا کہاں رہے ہیں؟ دشمنوں کے پاس جا رہے ہیں، ان سے کچھ بھی امید کی جا سکتی تھی نا، کہ ہو سکتا ہے قتل کر دیں، شہید کر دیں، جیسے کہ انہوں نے روک لیا تھا۔ پھر تو فرمانے لگے کہ یہ نہیں ہوگا، میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہو سکتا، بھلے کچھ ہو جائے، مذاکرات کامیاب ہوں یا ناکام ہو، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ وہی بات آ گئی نا کہ وہ سنت پر جان دیتے تھے سنت سمجھ کر، اور ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں سنت سمجھ کر۔ تو پھر فرق بھی تو دیکھ لیں نا، دنیا میں کیا فرق ہے کہ وہ جاتے تھے درباروں میں جا کر ان کو للکارتے تھے اور اللہ اکبر کہتے تھے تو محل کانپتے تھے، اور آج ہماری اللہ اکبر سے ہمارا دل نہیں کانپتا، اس کے اندر کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا۔
تو بہرحال فرمایا کہ ان تنصر اللہ، سیدھی سی بات ہے، سادی سی بات ہے، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہاں اسلحے کا کوئی تذکرہ نہیں، یہاں افرادی قوت کا کوئی تذکرہ نہیں، جتنی بھی افرادی قوت ہوگی، جتنا بھی اسلحہ ہوگا، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ کی مدد اس شرط پر اترے گی کہ تم اللہ کے دین کو اس کی سربلندی کے لیے کوشش میں لگے ہوگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے قدم بھی جمائے گا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر شرط ختم ہو جائے تو مشروط ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ آپ ہمارے ہاں تشریف لاؤ گے تو ہم آپ کا اکرام کریں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر نہیں تشریف لاؤ گے تو نہیں کریں گے نا۔ تو شرط ختم ہو جاتی ہے تو مشروط ختم۔ تو یہ اللہ کی مدد کرنا مشروط ہے اس شرط کے ساتھ کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ اگر تم اس بات پر نہیں آتے تو پھر یہ مشروط بھی ختم ہو جاتا ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ تیسری آیت مبارکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی تابعداری کرو، اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے کیے ہوئے اعمال عبادات کو ضائع اور مٹی مت بناؤ۔ اس میں دونوں باتیں آ گئی۔ اگر تم نے اس سے پہلے نیکیاں کی ہوئی ہیں، اب حکم آ گیا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اگر تم ان نیکیوں کو بچانا چاہتے ہو تو اس پر آ جاؤ، اگر اس پر نہیں آتے تو کیے ہوئے اعمال بھی کالعدم، ختم۔ اور ایک اور مفہوم بھی آ گیا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت مکمل طور پر کرتے ہوئے تم نے عبادات کو بجا لانا ہے۔ عبادات اور اچھے اچھے کام تو کر رہے ہو لیکن نافرمانی کہیں آ رہی ہے، رسول کی سنت کی اتباع نہیں ہو رہی، کیا وہ عمل بیکار۔ شرک کر رہے ہو، کیا وہ عمل بیکار کالعدم۔ تو عبادت کرو، نیکی کے کام کرو، لیکن سوچ لو کہ محض تمہارا دماغ اس کو نیکی کا کام کہتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو نیکی کہتے ہیں۔ ادھر سے سرپرستی ہے اور تصدیق نبوت موجود ہے یا سنت کی مہر اس عمل پر موجود ہے تو کرو، اگر نہیں ہے تو چھوڑ دو، کیونکہ وہ عمل آپ کا باطل ہو جائے گا۔ تو ہر عمل کو کرنے سے پہلے صرف اس کا اچھا عمل ہونا کافی نہیں، خوبصورت عمل ہونا کافی نہیں، اس کا اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت والا عمل ہونا بھی ضروری ہے۔ ہوگا تو عمل بنے گا، ورنہ وہ کالعدم ہوگا۔ تو یہ 3 آیات آج کا سبق مکمل ہوا۔ پہلی آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور اسی کی ضمن میں آپ علیہ السلام کے جو علمی جانشین ہیں، ورثاء ہیں، ان کے آداب آ گئے۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں ایک ضابطہ آ گیا، اگر اللہ کی مدد کرو گے یعنی اس کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور تیسری آیت مبارکہ میں عمل کا دار و مدار کس پر رکھا گیا؟ اطاعت رسول اور اطاعت اللہ کے اندر رکھا گیا۔ اگر یہ ہے تو عمل ہے، ورنہ عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل